ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایسا سچ بتاؤ جسے دنیا میں کوئی بھی جھوٹ نہ کہہ سکے۔ دوسرا سوال، ایسا جھوٹ بتاؤ جسے دنیا میں کوئی سچ نہ کہہ سکے۔ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے لوگ بھی جھک جاتے ہیں۔ وزیر نے کافی غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے چند روز کی مہلت مانگی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ اگر 3 دن کے بعد بھی تم جواب نہ دے سکے تو تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ 3 دن تک وزیر نے ان باتوں پر خوب غور کیا۔ سوچا اگر خدا سچ ہے، مگر پھر سوچتا کافر لوگ تو خدا کو سچ نہیں مانتے۔ پھر سوچتا کہہ دوں کہ آسمان سچ ہے، مگر پھر خیال آتا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں۔ گویا جو بات بھی وہ سوچتا کوئی نہ کوئی انکار کرنے والا طبقہ ضرور یاد آ جاتا۔ دن تو گزر ہی جاتے ہیں۔ آخر تیسرے دن وزیر پریشان ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ وہ اسی پریشانی میں کھیتوں کی طرف نکل آیا۔ ایسے میں وہ ایک بوڑھے کسان کے پاس سے گزر رہا تھا جو اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ کسان نے کہا، تم کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے ہو، مگر لگتا ہے تم کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو۔ وزیر نے کہا، ہاں بابا جی، میں پریشان تو ہوں، مگر اس پریشانی کا کوئی حل نہیں۔ بوڑھے نے کہا، بے شک بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی کسی سے مشورہ کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مشکل مجھے بتاؤ، شاید اللہ پاک کوئی آسان صورت نکال دیں۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہل چھوڑ کر میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کو اپنی مشکل بتاتا ہوں۔ بوڑھے نے ہل چھوڑ کر وزیر کی بات سنی۔ وزیر نے کہا کہ بابا، میں وزیر ہوں اور بادشاہ نے مجھ سے یہ 3 سوال کیے ہیں، مگر اس پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، یہ 3 سوال تو بہت آسان ہیں۔ کمال ہے، وزیر ہوتے ہوئے بھی آپ کو ان کا جواب نہیں آتا۔ وزیر نے کہا، کیا آپ کو ان کا جواب معلوم ہے؟ بوڑھے کسان نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر کسان نے کہا کہ ایسا سچ جسے دنیا میں کوئی جھوٹ نہ کہہ سکے، موت ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی کافر موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وزیر بہت خوش ہوا کہ بے شک پہلا سوال تو حل ہو گیا۔ بوڑھے کسان نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا جھوٹ ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، یہ دوست، بہن، بھائی، ماں، باپ میرے ہیں، مگر جو ہی سانس نکلتا ہے اور انسان قبر میں جا کر آنکھیں کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ اس نے دیکھا اور سمجھا تھا وہ سب خواب تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کی نہیں تھی۔ اگر یہ میرے ہوتے تو میرے ساتھ رہتے۔ پھر انسان کہے گا کہ یہ دنیا جھوٹ ہے۔ وزیر نے کہا کہ بے شک دوسرا بھی حل ہو گیا، اب تیسری بات بھی حل کروا دیں۔ اتنے میں بوڑھے کسان کے گھر سے روٹی اور لسی آ گئی۔ بوڑھے کسان نے کہا، آئیے پہلے کھانا کھا لیں، پھر تیسری بات کا جواب دوں گا۔ وزیر 2 دن کا بھوکا تھا، پریشانی کی وجہ سے کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ بوڑھے کسان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب دونوں کھانا کھا چکے تو لسی بچ گئی۔ ساتھ ہی درخت کے نیچے بوڑھے کسان کا کتا بندھا ہوا تھا۔
اس کے سامنے ایک مٹی کا برتن پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے کسان نے بچی ہوئی لسی کتے کے سامنے برتن میں ڈال دی۔ کتا لسی پینے لگا۔ وزیر نے کہا، بابا جی کھانا تو کھا چکے ہیں، اب آپ مجھے تیسرے سوال کا جواب بھی بتا دیں۔ تیسرے سوال کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ پوری کریں گے تو میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ وزیر نے کہا، بابا جی آپ شرط بتائیں۔ تو بوڑھے کسان نے کہا کہ آپ کو اس کتے کے ساتھ لسی پینی ہوگی۔ وزیر گھبرایا اور کہنے لگا، بابا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، دیکھو اگر جواب پوچھنا ہے تو میری شرط یہی ہے، اس کے بغیر میں نہیں بتاؤں گا۔ وزیر کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھا اور کتے کے ساتھ لسی پینے کے لیے جھکا۔ بوڑھے کسان نے وزیر کا بازو پکڑ لیا اور کہا، بس اب آپ کو لسی پینے کی ضرورت نہیں، جواب حاضر ہے، وہ یہ کہ آپ ملک کے وزیر ہیں، مگر اپنی غرض کی خاطر آپ کتے کے ساتھ لسی پینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ غرض ہی ایسی چیز ہے جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ بھی جھک جاتے ہیں، اور جو بے غرض ہو جائے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، مگر یہ خوبی صرف اللہ کے بندوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ صرف اللہ والوں کی شان ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ وزیر بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ وزیر کو بادشاہ کے تینوں سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔